براہ راست آپ کو دکھائیں ترجمان مسلم لیگ نون مریم عوام سے اورنگزیب نیوز کانفرنس کر رہی مخاطب، یہ یاد رہے کہ جو تقریر ہے اس کا عنوان یہ تھا کہ وزیر اعظم عوام سے بات کر رہے ہیں اور انہوں نے کہا کہ عوام سے مخاطب ہوں گے. تو کل کی جو تقریر ہے اگر وہ عوام سے مخاطب ہونے کی تقریر تھی تو پہلے تو میں یہ کہتی تھی کہ وہ اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھے ہیں، لیکن ان کی تقریر سے اس بات کا یقین ہو گیا ہے کہ جو ذہنی توازن کھو جانے کی جو شدت ہے وہ مزید بڑھ گئی ہے. اور پاکستان کی عوام وہ تقریر سننے کے بعد یہ سوچ رہی ہے کہ کیا یہ مسلط شخص جو 2018 میں RTS کو بٹھا کر ملک پر مسلط کیا گیا تھا، کیا یہ شخص اس آفس پر مسلط کرنے کے قابل ہے؟ جو عوام کو دھمکی دیتا ہے، جو ریاست کو دھمکی دیتا ہے، جو عدلیہ کو دھمکی دیتا ہے، جو اداروں کو دھمکی دیتا ہے، جو پارلیمان کو دھمکی دیتا ہے اور دھمکی دے کر عوام کو کہتا ہے کہ عوام کی وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھ کر گھٹیا باتیں سنتے ہیں. یہ ملک کا وزیر اعظم عوام سے مخاطب ہے، جو اشتہارات لگا کر ایک دن پہلے اس چیز کی تشہیر کی جاتی ہے کہ کل وزیر اعظم یا آج وزیر اعظم عوام سے مخاطب ہوں گے. تو عمران خان صاحب کی کل کی تقریر ایک ایسے شخص کی تقریر تھی جس کو یہ معلوم ہو چکا ہے کہ وہ نالائق ہے، وہ نااہل ہے، وہ چور ہے، ایک ڈیسپریٹ، ایک فرسٹریٹڈ اور ایسا شخص جو اقتدار کی ہوس کے خوف میں مبتلا ہے، اور جس شخص کو یہ پتہ چل چکا ہے، جو کرسی چھوڑنے کے خوف میں مبتلا ہے اور اس کو اس بات کا پتہ چل چکا ہے کہ اس کے گھر جانے کا وقت ہو چکا ہے. اور کل کی ڈیسپریشن، کل کی تقریر پاکستان کی عوام کے لیے خوشخبری ہے کہ عمران صاحب ذہنی طور پر گھر جا چکے ہیں. 3.5 سال کنٹینر پر چڑھ کر کہتا رہا کہ جب میں حکومت میں آؤں گا تو میں چھوڑوں گا نہیں، اور آج 3.5 سال گزر جانے کے بعد بھی موصوف کی تقریر کے جملے ہیں کہ اب میں حکومت سے چلا جاؤں گا تو میں چھوڑوں گا نہیں. آپ خدا کا واسطہ ہے جان چھوڑیں عوام کی اور گھر جائیں، کیونکہ یہ جو دھمکیاں ہیں، یہ جو وزیر اعظم کی کرسی کو استعمال کر کے ریاست کو دھمکی ہے، عدلیہ کو دھمکی ہے، اداروں کو دھمکی ہے، عوام کو دھمکی ہے، پارلیمان کو دھمکی ہے، اس سے صرف آپ کی اپنا خوف جھلکتا ہے، آپ کی اپنی ناکامی، نا امیدی، نالائکی اور نااہلی کا خوف جھلکتا ہے، جو 3.5 سال عوام کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالا اور اس کا خوف اور اس کی حقیقت بیان کی آپ نے. عمران صاحب نے کل ایک اور اقبال جرم کیا، اور وہ اقبال جرم جو 3.5 سال سے اپوزیشن اور پاکستان کی عوام جانتی ہے کہ RTS کو بٹھا کر آپ کو لایا گیا تھا، آپ کو بیساکھیاں دے کر ایوان میں لایا گیا تھا اور پہنچایا گیا تھا. آپ نے اس کا اقبال جرم کیا اس بات سے کہ اگر مجھے نکالا یا مجھے مت نکالو کی دھمکی دے کر جو لوگ عوام کی طاقت سے آتے ہیں، جو لوگ عوام کے ووٹ سے آتے ہیں، وہ عوام کے پاس جاتے ہیں. وہ وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھ کر مسلط ہو کر عوام کو دھمکی نہیں دیتے، وہ عوام کے پاس جاتے ہیں. اور دوسری بات، دھمکی کیا دیتے ہیں؟ چھوڑوں گا نہیں، میں خطرناک ہو جاؤں گا، میں سڑکوں پر آ جاؤں گا. تو عمران خان صاحب، آپ جب سڑکوں پر تھے، اور جب آپ سڑکوں کے اوپر غلاظتوں کے ڈھیر اگل رہے تھے، اس وقت وزیر اعظم نواز شریف تھا، اس وقت پنجاب کا وزیر اعلیٰ شہباز شریف تھا، اور سڑکوں پر آنے کے بعد امپائر کی انگلی کے سہارے کی باتیں آپ کرتے تھے. ملک کے منتخب وزیر اعظم کے خلاف سازش کی، اس کو گلے سے گھسیٹ کر سڑکوں پر گھسیٹنے کی دھمکی دی، اور آج وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھ کر کہتے ہیں کہ میں دفتر میں بیٹھ کر گھٹیا باتیں سنتا ہوں. عوام کی آٹا، چینی، بجلی، گیس، دوائی چوری کر دو، عوام کو بے روزگار کر دو، تو عوام آپ کو کیا کہے؟ عوام کی گھٹیا باتیں نہیں، 3.5 سال اس کرسی پر مسلط ہو کر صرف اور صرف گھٹیا باتیں آپ نے کی ہیں.
اس کرسی کی تضحیک اور تذلیل آپ نے کی ہے. جب بولتے ہیں الزام لگاتے ہیں, جب بولتے ہیں گالی دیتے ہیں, جب بولتے ہیں لوگوں کے اوپر تہمت لگاتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں. اس کرسی کی تضحیک آپ نے کی ہے. اور کہتے ہیں میں عوام کو چھوڑوں گا نہیں. کس کو کہہ رہے ہیں نہیں چھوڑوں گا؟ عوام کو تو آپ نے ویسے ہی کسی قابل نہیں چھوڑا. نہ روٹی لینے کے قابل چھوڑا, نہ دوائی لینے کے قابل چھوڑا, نہ بجلی اور گیس کا بل دینے کے قابل چھوڑا, نہ چینی دینے کے قابل چھوڑا. آپ نے عوام کو بے روزگار, ملک کو کنگال اور ملک کا دیوالیہ کی حد تک اس کو برباد کر دیا ہے. آپ کس کو اور نہیں چھوڑیں گے؟ یہ دھمکی کس کے لیے؟ اور یہ کرسی جانے کا خوف کیوں؟ اس لیے کیونکہ آپ کو پتہ ہے آپ نالائق ہیں. اس لیے آپ کو پتہ ہے کہ آپ نااہل ہیں, آپ چور ہیں. اور سڑکوں پہ آنے والے, ایوانوں میں, جیلوں میں سزائے موت کی چکیوں والے عذاب آپ کے اور بدبودار انتقام سے اپوزیشن گزر چکی ہے. بیٹیوں کو ہتھکڑیاں باپ کے سامنے آپ نے لگائی. نواز شریف کے سامنے مریم نواز کو ہتھکڑی لگائی. حمزہ شہباز کو سزائے موت کی چکی میں رکھا. شہباز شریف کو سزائے موت کی چکی میں رکھا. نواز شریف کو جیل میں رکھا. پاکستان مسلم لیگ نون اور نواز شریف کے سپاہی اور ساتھیوں کو سزائے موت کی چکیوں میں رکھا. آپ کے ہر الزام کے سے نواز شریف, شہباز شریف, حمزہ شہباز, مریم نواز اور پاکستان مسلم لیگ نون کا ہر سپاہی اور نواز شریف کا ساتھی سرخرو ہوا. عدالتوں سے فیصلے لے کر سرخ ہوا. جو الزام آپ نے لگائے ان تمام الزامات کے مجرم آپ خود ہیں. جو الزام آپ نے نواز شریف اور شہباز شریف پہ لگایا وہ ہر جرم آپ نے خود کیا. اس کا اصل مجرم عمران خان ہے. سڑکوں پہ آنے کی دھمکیاں کس کو دیتے ہیں؟ یہ کس کے لیے دھمکی ہے آپ کی؟ اور آپ کا یہ جو پہلے کہ میں حکومت میں آؤں گا نہیں چھوڑوں گا, آپ نے حکومت میں آتے ہی اپوزیشن کو سزائے موت کی چکی میں ڈالا. ہم وہ پورا آپ کا بدبودار انتقام مکمل کر چکے ہیں, اپنا جواب دے چکے ہیں. نہ صرف پاکستان کی عدالتوں سے سرخرو ہیں بلکہ آپ نے بیرون ملک جتنی عدالتوں میں الزامات لگائے اور کیسز کیے ہم وہاں سے بھی سرخرو ہو کر آئے ہیں. اور جب آپ سڑکوں پر غلاظت اگل رہے تھے, جب آپ انتشار اخلاقیات کا جنازہ نکال رہے تھے, جب آپ عدم برداشت اور سیاسی انتقام کی چکی میں اس کے ہوس میں جھلس رہے تھے, اس وقت نواز شریف جس کو آپ دھمکی دے رہے ہیں, شہباز شریف جس کو آپ دھمکی دے رہے ہیں, اس وقت وہ بجلی کے منصوبے بنا رہا تھا, وہ سڑکیں بنا رہا تھا, وہ موٹر وے بنا رہا تھا, وہ دہشت گردی ختم کر رہا تھا, وہ ملک کی عوام کو خوشحالی دے رہا تھا, وہ ملک کی عوام کو ترقی دے رہا تھا, اسکول بنا رہا تھا, ہسپتال بنا رہا تھا. شہباز شریف جس کے بارے میں کل جو آپ نے باتیں کی میں اس پر ابھی آؤں گی, وہ اس وقت پنجاب کے عوام کو ہسپتال, اسکول اور وہ تمام منصوبے پبلک ٹرانسپورٹ کے جس پہ آج تک آپ تختیاں لگا رہے ہیں, جس پہ آپ اس کو الزام دیتے تھے. آپ کو شرم آنی چاہیے. جس وقت آپ ملک کے منتخب وزیر اعظم کے خلاف سازشیں کر رہے تھے, اس وقت ملک کا وزیر اعظم ملک کے اندر 14,000 میگا واٹ بجلی بنا رہا تھا. آپ کہتے ہیں میں سڑکوں پر آؤں گا تو چھوڑوں گا نہیں. آپ سڑکوں پر جا کر دیکھیں, جس عوام کو آپ نے سڑکوں پہ مرنے کے لیے چھوڑ دیا ہے, ان سڑکوں پر جائیں گے نا تو عوام آپ کا عوام کا ہاتھ ہوگا اور آپ کا گریبان ہوگا. آپ ہمیں دھمکیاں مت دیں. آپ سڑک پر, آپ اس حلقے میں جا کر دکھائیں, صرف آپ اس حلقے میں جا کر دکھائیں جہاں سے آپ نے الیکشن لڑا ہے, جہاں سے آپ کو RTS بٹھا کر جتوایا گیا تھا, اور پھر اس کے بعد آپ کے دائیں اور بائیں آ کر کھلاڑیوں اور کھلنڈروں کو بٹھایا گیا تھا. کس کو دھمکی دیتے ہیں؟ تم ہو کیا جس کو تم دھمکی دو گے؟ کل پرسوں جس وقت جس کرسی پر بیٹھ کر تم یہ دھمکی دیتے ہو, جب وہاں سے اترے تمہارا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. کہتے ہو نواز شریف واپس آئے. نواز شریف بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر واپس آیا تھا. شہباز شریف جس کے اوپر آپ نے الزامات لگائے, جھوٹے الزامات لگائے, جو ہر روز جن الزامات کی جو حقیقت ہے وہ پاکستان کے عوام کے سامنے آتی ہے. ہم بے گناہ ہوتے ہوئے تمہارے جھوٹے الزامات کے باوجود سزائے موت کی چکیوں میں رہ کر آئے ہیں. ہم نے بیٹیوں کو ساتھ والی جیل میں سزائے موت کی چکیوں میں رکھوایا. کس کو دھمکی دیتے ہو؟ یہ دھمکیاں ہمارے لیے تو نہیں ہیں کیونکہ ہم تو یہ تمام چیزوں سے سرخرو ہو چکے ہیں. پھر یہ دھمکی کس کے لیے؟ یہ دھمکی پاکستان کی ریاست کے لیے. تم عدلیہ کو کل دھمکیاں دیتے رہے وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھ کر, تم اداروں کو دھمکی دیتے رہے, تم پارلیمان کو دھمکی دیتے رہے, کیونکہ اپوزیشن تو ان دھمکیوں میں نہ کسی خوف میں, اور تم نے تو تمہارے جھوٹے الزامات اور تمہارے ان جھوٹے بدبودار انتقام نے ہمارا خوف بھی ختم کر دیا. اب کیا کرو گے؟ بیٹیوں کو سزائے موت کی چکیوں میں اور ان کو ہتھکڑیاں باپ کے سامنے لگوانے کے بعد اور کیا کرو گے؟ کیا کر سکتے ہو تم؟ اس کے بعد
کرمنل کہتا ہے شہباز شریف کرمنل ہے, اس کو میں اپوزیشن لیڈر نہیں مانتا. تمہاری اوقات کیا ہے شہباز شریف کو اپوزیشن لیڈر ماننے کی, اور تمہاری جرت کیسے ہے شہباز شریف کو کرمنل کہنے کی؟ تم یہ کنٹینر نہیں ہے. 3.5 سال گزر چکے ہیں عمران خان صاحب, یہ مت سمجھیں کہ یہ 3.5 سال پہلے کی کنٹینر کی گفتگو ہے. تمہارا بدبودار سیاسی انتقام جس میں تم نے شہباز شریف, نواز شریف اور مسلم لیگ نون کو سزائے موت کی چکیوں میں ڈالا, بے گناہوں کو, اس کا تو حساب عوام لے گی آپ سے. اس کا جو حساب ہے وہ تو آپ سے قدرت لے گی. یہ مکافات عمل ہے, اس سے تو تم چھوٹو گے نہیں کبھی بھی. پورے ملک کو کنگال کرنے والا, پورے ملک کو بھوکا کرنے والا, ملک کے دیوالیہ حد تک اس کو تباہ کرنے والا, معاشی مستقبل ہمارے بچوں کا داؤ پہ لگانے والا, ہمارے بچوں کو 50,000 ارب ٹوٹل اور 20,000 ارب کے قرضے کا مقروض کرنے والا, ہماری عوام سے دوائی چھیننے والا, آٹا بجلی گیس چھیننے والا کرمنل ہوتا ہے. کرمنل آپ ہیں. کہ کرمنل جو ہوتا ہے وہ بجلی اور گیس کے اندر 500 ارب کا ڈاکہ ڈالنے والا ہوتا ہے. کرمنل جو ہوتا ہے وہ چینی کو پہلے ایکسپورٹ کرتا ہے. 11 لاکھ ٹن چینی تمہارے دستخوں سے ایکسپورٹ ہوتی ہے, ملک میں قلت ہوتی ہے, پھر امپورٹ ہوتی ہے, اور پھر پاکستان کی عوام 50 روپے نواز شریف کی چینی خریدنے والی 110 روپے کلو چینی خریدتی ہے. یہ کرمنل ہوتا ہے. گندم کو ایکسپورٹ کرنے والا 60 لاکھ ٹن گندم ایکسپورٹ تمہارے دستخط سے ہوتی ہے. وہ دستخط سے ایکسپورٹ کرنے والا پھر امپورٹ کرتا ہے, قلت کرتا ہے, اور پھر 35 روپے نواز شریف کی چین آٹا خریدنے والا 90 روپے کلو آٹا خریدا جاتا ہے. کرمنل یہ ہوتا ہے. کرمنل جو ہوتا ہے وہ BRT پشاور کے 120 ارب کے کھڈے کھودنے والا ہوتا ہے, جو BRT پشاور سے 75 ارب روپے کا ڈاکہ ڈالنے والا کرمنل ہوتا ہے. اور کووڈ فنڈ عوام کی صحت اور زندگی بچانے والا, اربوں کا کووڈ فنڈ کھانے والا کرمنل ہوتا ہے. اس کے بعد بلین ٹری سونامی, درختوں کے اوپر پیسہ کھانے والا کرمنل ہوتا ہے. فورن فنڈنگ والا کرمنل ہوتا ہے, اربوں روپے کی منی لانڈرنگ والا کرمنل ہوتا ہے. 6 سال جو جواب نہیں دیتا. تم کہتے ہو نواز شریف اور شہباز شریف سے جواب لیں گے. تم نواز شریف اور شہباز شریف کا جواب لینے والے پہلے بتاؤ کہ جو فورن فنڈنگ کیس ہے نا, اس کے اندر جو 6 سال سے ایک کاغذ جمع نہیں کرایا, اس میں طاہر اقبال کون ہے, اس میں بتاؤ محمد نعمان افضل کون ہے, بتاؤ محمد ارشد کون ہے, محمد رفیق کون ہے, جو آفس بوائز جس کے ذریعے تم نے منی لانڈرنگ کی, جس کے ذریعے تم نے 26 اکاؤنٹس کھولے اور الیکشن کمیشن میں ڈکلیئر نہیں کیے. یہ جواب اب تمہیں دینے پڑیں گے. اس کے بعد بتاؤ کہ جو ڈیب کی بوری یوریا 2400 ڈیب جو ہے آج 9700 روپیہ پاکستان کی عوام خرید رہی ہے. کرمنل یہ ہوتا ہے. کرمنل ہوتا ہے جو یوریا 1200 سے 2800 روپیہ کسان خرید رہے ہیں اور دھکے کھا رہے ہیں لائنوں کے اندر, اور ان کو یوریا نہیں مل رہا. کرمنل یہ ہوتا ہے. کرمنل توشہ خانہ اور رنگ روڈ میں پیسے کھانے والا کرمنل ہوتا ہے. کرمنل وہ ہوتا ہے جس نے 550 ارب کی ملک کی چینی کھا گئے. کرمنل وہ ہوتا ہے جو 1200 ارب کا آٹا کھا جائے. تم کہتے ہو شہباز شریف کرمنل ہے. شہباز شریف نے پاکستان کی عوام پنجاب کو جو منصوبے دیے, جو منصوبے جس وقت تم اس پر الزامات لگا رہے تھے, جو منصوبے دیے اس میں صرف 1000 ارب کا ذاتی قانونی آئینی انتظامی کال آف ڈیوٹی سے بالا تر ہو کے, جس کی ضرورت نہیں تھی, 1000 ارب 1 کھرب سے زیادہ کی بچت کی, اس کو تم کرمنل کہتے ہو. میں تمہیں بتاتی ہوں کرمنل ہوتا کیا ہے. پھر یہ وہ منصوبے ہیں, چاہے وہ میٹرو ہو, انرجی کے منصوبے ہوں, LNG کے پلانٹس ہوں, اسکول ہوں, ہسپتال ہوں, رنگ روڈ جس میں تم ڈاکہ ڈالتے ہو اور شہباز شریف پیسے بچاتا ہے. اس کے علاوہ لیپ ٹاپ اسکیم ہو, ہسپتال ہو, پبلک ٹرانسپورٹ ہو, اورنج ٹرین ہو, میٹرو ٹرین جس پہ تم تختیاں لگاتے ہو, اس کے اندر سے یہ بچت کی. ذاتی بزنس کو نقصان پہنچا کر پاکستان کی عوام کے لیے 1.5 ارب کا فائدہ کیا اور ذاتی نقصان پہنچایا. کسانوں کے ساتھ کھڑا ہوا, ملک کی عوام کے ساتھ کھڑا ہوا, اور ملک کی عوام جس کو جو منصوبے شہباز شریف لگا گیا, جس کو تم نے متنازع بنایا,
جس پہ تم نے الزامات لگائے، جہاں جہاں الزام لگائے اس عدالت سے تم نے حاصل کی، آج تک ثبوت نہیں پیش کیا. اور تمہاری اوقات کیا شہباز شریف کو اپوزیشن لیڈر ماننے کی؟ شہباز شریف کو پاکستان کی عوام نے ووٹ دیا ہے، شہباز شریف کو پارلیمان نے ووٹ دے کر اپوزیشن لیڈر بنایا ہے. تم اس کو اس لیے اپوزیشن لیڈر نہیں مانتے کیونکہ یہ جو منصوبوں کی فہرست ہے یہ تم سے لگتے نہیں ہیں، تم نالائق ہو. اور جو خود اپنی جاب اپلیکیشن دیتا ہو ایکسٹینشن کی وہ شہباز شریف پر انگلی نہ اٹھائے. یہ تمام وہ منصوبے ہیں جو تمہیں معلوم ہے سرکاری فائلوں کا حصہ ہیں، اور آج پاکستان کی عوام نہ صرف وہ منصوبے لگائے شہباز شریف اور نواز شریف نے، ان کو مکمل کیا، اور آج پاکستان کی عوام ان کو استعمال کر رہی ہے. تم کہتے ہو کہ شہباز شریف کرمنل ہے. اب جو اصل کرمنل ہے، جس نے پاکستان کی عوام کو بھوکا کیا ہے، جس نے پاکستان کو کنگال کیا ہے، جس نے پاکستان کی معیشت کو داؤ پر لگایا ہے، جس نے ملک کے اندر ڈاکہ ڈالا ہے، جس نے فورن فنڈنگ کے ذریعے ملک کے اندر منی لانڈرنگ کر کے ملک کے خلاف سازش کی ہے، جس نے 3.5 سال میں پاکستان کی عوام کو سڑکوں پہ مرنے کے لیے چھوڑا ہے، اب اس کا جواب دینے کا وقت ہے. تم سیاسی شہید بننے کی کوشش نہ کرو، تم لوگوں کو دھمکیاں دینے کی کوشش نہ کرو، تم اپنی نالائکی کا، اپنی نااہلی کا بوجھ اداروں پہ مت ڈالو. تمہیں یہ ڈیفلیکشن اور یہ ڈسٹریکشن ہم کرنے نہیں دیں گے. اور تم کہتے ہو مجھے مت نکالو، تمہیں صرف نکالیں گے نہیں، ہم تمہیں کان سے پکڑ کر نکالیں گے، کیونکہ تم نے پاکستان کی عوام کا آٹا، چینی، بجلی، گیس، دوائی چوری کیا ہے. ہم تمہیں ڈیل، تمہارے منہ سے آج کل ڈیل کی باتیں بہت نکل رہی ہیں. ہم امپائر کی انگلی کے اشارے کے لیے ڈی چوک پر نہیں کھڑے ہوئے ہیں، ہم ہر سیاسی اور عوامی حربہ استعمال کر کے تمہیں نکالیں گے. تمہیں کان سے پکڑ کر نکالنا چاہیے، کیونکہ تم اتنے نالائق ہو، تم اتنے نااہل ہو. تم نے پاکستان کی عوام کا روزگار چھینا ہے، تم نے پاکستان کی عوام کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالا ہے، تم نے پاکستان کی عوام کے خلاف ہر جمہوری حربہ استعمال کیا ہے. تم فسطائیت کی جو ایسی تاریخی مثال ہو کہ تم نے آج پاکستان کی عوام کو کسی قابل نہیں چھوڑا. تم نے سقوط کشمیر کیا ہے، تم نے پارلیمان کی تضحیک کی ہے، تم نے پارلیمان کی روایات، اخلاقیات، اس معاشرے کی اخلاقیات کو برباد کیا ہے. تم نے ہمارے بچوں کا مستقبل برباد کیا ہے. تمہیں نکالیں گے نہیں، تمہیں کان سے پکڑ کے نکالیں گے. عمران خان صاحب یہ بات سن لو. آج تم اس کرسی پر بیٹھ کر اس کرسی کی طاقت کے ہوس کے اندر، اس کرسی کی طاقت کے جنون کے اندر دھمکیاں دیتے ہو، عوام کو دھمکیاں دیتے ہو. جب تک یہ کرسی ہے، اور وہ کرسی تمہاری اپنی نہیں ہے، وہ کرسی بیساکھیوں کے سہارے کے ساتھ تمہیں دی گئی تھی، اور آج جب بیساکھیاں لڑکھڑانے لگی ہیں اپنی نالائکی، نااہلی کی وجہ سے، تو تم دوسروں کو دھمکی دیتے ہو کہ مجھے مت نکالو، میں سڑکوں پر آ جاؤں گا. تم سڑکوں پر آؤ، تمہیں ہم چیلنج کرتے ہیں، تم سڑکوں پر آؤ. جو عوام کا، اور یہاں تک نہیں بات ختم ہوتی، تم نے پاکستان کی قومی سلامتی کو خطرے میں ڈالا ہے، تم نے پاکستان کے اندر وفاق کو کمزور کیا ہے، تم نے کوئی ایسا شعبہ نہیں چھوڑا جس کو برباد نہ کیا ہو، تم نے وفاق کی اکائیوں کو کمزور کیا ہے، تم نے ملک کے اندر جو دہشت گردی تھی جس کا کلا کما نواز شریف نے کیا تھا، تم نے اس کو دوبارہ سے، تمہاری غلط پالیسیوں کی وجہ سے، تمہاری نالائکی کی وجہ سے دوبارہ سے دہشت گردی پاکستان کے اندر اپنا سر اٹھا رہی ہے، جس کی کمر نواز شریف نے توڑی تھی. اور ایک بات میں تمہیں بتا دوں کہ آئندہ، یہ بات ہمیں پتہ ہے، تمہاری تقریر سے اس بات کی عکاسی ہو چکی ہے کہ تم یہ پاکستان کی عوام کے ساتھ جو مخاطب کل وزیر اعظم اس کرسی پر مسلط تھے، اس کے لیے خوشخبری تھی، کیونکہ جو وزیر اعظم کی تقریر تھی وہ ایک گھبرائی ہوئے، ایک مایوس، ایک نالائق، نا امید، نا اہل، چور اور ڈاکو کی تقریر تھی، جو پاکستان کے لیے یہ خوشخبری ہونی چاہیے کہ اس کے جانے کا وقت اور ہو چکا ہے، اور یہ ذہنی طور پہ گھر جا چکا ہے. ان کا ایک اور بات میں کہنا چاہتی ہوں، ان تقاریر کے بعد، اور وہ جو ہفتہ پہلے مدینہ کی ریاست کے اوپر آرٹیکل لکھا تھا نا، اس کے بعد ان کا ذہنی توازن میڈیکل چیک اپ ہونا چاہیے. عمران خان صاحب کا یہ میڈیکلی فٹ ہی نہیں ہے. ان تقاریر کے بعد پاکستان کی عوام کے اندر ایک ایسی حیرانی ہے کہ ایسا شخص جس کی کل وہ تقریر تھی، وہ اس کرسی پر مسلط ہے جس نے 22 کروڑ عوام کی تقدیر کے فیصلے کرنے ہیں. یہ میڈیکلی فٹ ہی شخص نہیں ہے. اور آئندہ نواز شریف، شہباز شریف، پاکستان مسلم لیگ نون کے بارے میں کوئی لفظ استعمال کرنے سے پہلے،
کوئی دھمکی دینے سے پہلے، عوام کو کوئی دھمکی دینے سے پہلے، اس کرسی پر بیٹھ کر ریاست کی طاقت کو استعمال کر کے تم نے جو بدبودار انتقام لینا تھا وہ لے چکے. تم نے اس کرسی کا طاقت کو استعمال کر کے جو الزامات لگانے تھے لگا چکے. اداروں کو اور ریاست کو جتنا استعمال کرنا تھا کر چکے. اب یہ خوف صرف تمہارے اندر ہے کیونکہ تمہارے جانے کا وقت ہے. اور الزام لگانے سے پہلے یہ سوچ لینا کہ تمہاری اوقات نہیں ہے الزام لگانے کی. تم اگر یہ چاہتے ہو کہ تمہاری یہ دھمکیاں اور تمہاری یہ گیدڑ بھپکیاں سن کر اپوزیشن ڈر جائے گی، ریاست ڈر جائے گی، پاکستان کی عوام ڈر جائے گی، تو اس خام خیالی میں مت رہنا. استعفیٰ دو اور گھر جاؤ اور اپنی نالائکی کو، اپنی نااہلی کو اور اپنے جو اعمال ہیں 3.5 سال کے اس کو، اور سیاسی شہید بننے کی ضرورت نہیں ہے. اس کو پاکستان کی عوام یہ جان چکی ہے کہ نواز شریف اور شہباز شریف اور پاکستان مسلم لیگ نون ہی پاکستان کو ان تمام مشکلات سے نکال چکے ہیں. اور تم شہباز شریف کا نام اس لیے لیتے ہو کہ تمہیں خوف ہے، تمہیں ڈر ہے، تمہیں یقین ہے کہ اس دوبارہ سے صرف نواز شریف اور شہباز شریف ہی پاکستان کی عوام کو اس خطرے سے نکالیں گے. اور نواز شریف پر بات کرنے سے پہلے، شہباز شریف پر بات کرنے سے پہلے یہ بات سمجھنی چاہیے، اور پاکستان کی عوام کو پتہ ہے کہ نواز شریف اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر جھوٹے الزامات کے باوجود، جس کو پتہ تھا ارشد ملک کی ویڈیو ان کے پاس آ چکی تھی، ان کو پتہ تھا کہ وہ بے گناہ ہے، لیکن ہاتھ پکڑ کر ملک واپس آیا تھا. یہ ملک پاکستان کا ہے، یہ عوام نواز شریف، یہ ملک نواز شریف کا ہے، یہ عوام نواز شریف کی ہے. اور نواز شریف کو تم نے نکالنے کی کوشش کی تھی 3.5 سال پہلے ان جھوٹے الزامات اور بیساکھیوں کا سہارا لے کر، RTS کو بٹھا کر. نواز شریف عوام کے دلوں میں رہتا ہے. اور آج 3.5 سال بعد تمہاری نالائکی، نااہلی کو دیکھنے کے بعد عوام کو بھی یہ یقین ہے کہ اگر ان مشکلات کے بھنور سے کوئی نکالے گا اور اگر کوئی پاکستان کی عوام کو خوشحالی دے سکتا ہے تو وہ نواز شریف، شہباز شریف اور پاکستان مسلم لیگ نون ہے. اس لیے آخر میں تم استعفیٰ دو اور گھر جاؤ. اچھا میڈم یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ ملک کو جو ہے وہ نواز شریف ہی اس تمام صورتحال سے نکال سکتے ہیں، یہ ملک نواز شریف کا ہے اور عوام بھی نواز شریف کی ہے. یہ بتائیے گا کہ عوام کی مشکلات کے حل کے لیے قائد مسلم نون کب پاکستان آ رہے ہیں؟ اس حوالے سے بہت سی باتیں ہوئی ہیں، کیا کوئی فائنلائز ہوا ہے میاں صاحب کی واپسی کا؟ اور بیماری کے حوالے سے صورتحال کیا ہے اس حوالے سے؟ جی اس بارے میں بڑی تفصیل سے اسلام آباد میں ترجمان مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب نیوز کانفرنس کر رہی تھیں، اور مریم اورنگزیب نے وزیر اعظم کے لیے تضحیک آمیز الفاظ استعمال کیے اور ان کی جانب سے کہا گیا کہ تم ہو کیا، تمہاری اوقات کیا ہے، تمہاری جرت کیسے ہوئی شہباز شریف کو کرمنل کہنے کی. اور ان کی جانب سے کہا گیا کہ الزام لگانے سے پہلے سوچ لینا، تمہاری اوقات الزام لگانے کی نہیں ہے. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں چیلنج کرتے ہیں کہ تم سڑکوں پر آؤ، تم نے وفاق کو کمزور کیا ہے، پاکستان کی سلامتی کو خطرے میں ڈالا ہے، تمہاری نالائکیوں کی وجہ سے دہشت گردی پھر سر اٹھا رہی ہے. یہ مریم اورنگزیب کی جانب سے کہا گیا. وہ کہتے ہیں کہ سیاسی شہید بننے کی ضرورت نہیں ہے. سینئر رینکنگ پرسن کاشف عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. کاشف صاحب، بقیہ باتوں پر تو بعد میں آپ سے آپ کا تجزیہ لیں گے، لیکن جس قسم کی زبان استعمال کی گئی، جس طرح مخاطب کیا گیا وزیر اعظم پاکستان کو، اس پر کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں پاکستانی سیاست میں تو یہ چیزیں کوئی نہیں ابھی تو عادت ہو جانی چاہیے کہ ہماری پالیٹکس میں کوشش یہ ہوتی ہے جتنے سخت اور بدتمیزی کے الفاظ استعمال کریں اتنا آپ کی لیڈرشپ آپ کی واہ واہ کرتی ہے، اتنا آپ کی پریس کانفرنس کو اچھا سمجھا جاتا ہے. آپ تمیزدار اچھے الفاظ میں کوئی بھی آدمی بولے، پریس کانفرنس کرے یا اپنے مخالف کو، سیاسی مخالف کے ساتھ تمیز سے بات کرنے کی کوشش کرے. اکثر ان لوگوں کو ٹی وی سے ہٹا دیا جاتا ہے کہ جی آپ ٹی وی میں مت جایا کریں. یہ چیز نہیں چاہیے یہ کسی سیاسی جماعت کو. اچھا صاحب، یہ صرف اور صرف عوام میں پذیرائی حاصل کرنے کے لیے ایسی زبان استعمال کی جا رہی تھی، یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی غصہ، کوئی فرسٹریشن تھی جس کا آج اظہار ہو رہا تھا؟ دیکھیے اس میں بہت سارے فیکٹرز ہیں. ایک تو عمران خان سب کا بولیں ظاہر ہے، لیڈرشپ کو غصہ ہوگا، لیڈرشپ بہت سی چیزیں آپ دیکھیں گے پارٹی لیڈر کے لیول پر نہیں ہوتی، وہ دوسروں کو کہا جاتا ہے، ترجمانوں کو کہا جاتا ہے کہ سخت بات کریں جا کے، اس طرح کی بات کرتے ہیں. تو لیڈر جب ترجمان بھی بات کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی تھوڑا سا جو ان کو مینڈیٹ دیا گیا ہوتا ہے اس سے 4 گنا وہ بھی آگے چلے جاتے ہیں تاکہ سخت بات کریں گے، فون کر کے بتائیں گے صاحب دیکھیں کتنی اچھی گفتگو کی. وہ آگے سے بھی آئے گا جی آپ چھا گئے، بہت اچھی گفتگو کی. یہ پاکستانی پالیٹکس میں انفارچونیٹلی ہماری ریالٹی یہی ہے ہماری پالیٹکس کی.
کہ بدتمیزی جب تک نہ کریں اس وقت تک یہ بھی نہیں سمجھا جاتا کہ کسی نے اچھی بات کی، اچھی تقریر کی، اچھی پریس کانفرنس کی۔ اچھا کاشف عباسی صاحب، گزشتہ روز وزیر اعظم عمران خان نے براہ راست عوام سے گفتگو کی، سوالات کے جوابات دیے، اس میں تو کوئی ایسے الفاظ استعمال نہیں کیے گئے تھے جو رد عمل آ رہا ہے نون لیگ کی جانب سے، ایسے الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں وزیر اعظم صاحب کے لیے؟ نہیں دیکھیں، اس میں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس میں کیا کہا گیا اور اس کا رد عمل کیا، میں اس سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جب بھی اس طرح کی پریس کانفرنس یا کوئی بھی سیاسی لیڈر بات کرتا ہے یا اس کا کسی کا جواب دیتا ہے، جیسے عمران خان صاحب نے کہا، ادھر سے یہ کہا گیا کہ شہباز شریف چور، اس کا جواب اب ظاہر ہے تم ہو کون، تمہاری اوقات کے لیے، اس طرح کا جواب کہ تم یہ اس کا ریاکشن کہ کسی کو چور کہیں گے، کوئی آگے سے آپ کسی کو ڈاکو کہیں گے تو یہ بے ایمان ہے، یہ تو ملک سے بھاگ گیا، یہ پیسے لے کے بھاگ گیا، ملک تباہ پر بات کر دیا، یہ تو الزام دو طرفہ لگ رہے ہیں پچھلے 3.5 سال سے۔ یہ اپوزیشن حکومت پر یہ الزام لگا رہی ہے، عمران خان صاحب پچھلی حکومت پر 10-20 سال سے یہ الزام لگا رہے تھے۔ سو جب یہ کہا جاتا ہے، جب عمران خان صاحب بات کر رہے تھے، انہوں نے بھی اپوزیشن کو بڑے آڑے ہاتھوں لیا، خاص کر مسلم لیگ نون کو، ان کے لیڈرز کو، ان کی کرپشن کے جو چارجز ہیں، عدالتوں کو کہا کہ ڈیلی بنیادوں پر کیسز چلائیں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے کہا جاتا ہے میں اس سے ہاتھ ملاؤں، یہ چور ہے، میں اس کو ہاتھ کس لیے ملاؤں اس سے۔ سو گفتگو تو کل انہوں نے جو کی تھی، آج اس کا میرا خیال ہے یہ رد عمل ہے جو مریم اورنگزیب صاحب۔ کاشف صاحب، جو ابھی آپ نے عدلیہ کی بات کی ہے، مریم اورنگزیب نے یہ بھی کہا ہے کہ عدلیہ اور پارلیمان کو گزشتہ روز وزیر اعظم عمران خان نے دھمکیاں دی ہیں، کیونکہ ہم تو سب کچھ بھگت چکے ہیں، وہ خطاب ہمارے لیے نہیں تھا، وہ عدلیہ اور پارلیمان کو دھمکیاں دے رہے تھے وزیر اعظم عمران خان۔ دیکھیں پارلیمنٹ ایکسل، دیکھیں پارلیمان کا بھی سارے حصہ ہے، تو یہ تو بڑی معافی چاہتا ہوں، اس کا میں کیا جواب دوں کہ پارلیمنٹ کو دھمکی، پارلیمنٹ کو کون دھمکی دے سکتا ہے؟ اس سڑک کو جس پر یہ سارے بیٹھے ہیں اس کو کون کاٹنے کی کوشش کرے گا؟ اور پارلیمنٹ کو دھمکی کوئی نہیں دے سکتا، یاد رکھیے گا۔ اور خاص کر عمران خان صاحب تو اس لیے بھی نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے پاس میجورٹی اس پارلیمنٹ کے لیے ہے نہیں، لیکن پھر بھی اگر کسی کے پاس 2/3 اکثریت بھی ہو، پارلیمان کو کوئی کچھ نہیں کہتا۔ عدلیہ کی جو بات ہے جس کو یہ دھمکی کہتے ہیں، مطلب میں ایک بات سمجھنے سے مجھے پہلے بھی جب میاں صاحب کے کیس کے فیصلے ہوئے مسلم لیگ نون کی طرف سے بڑا تنقید آئی، دیکھیں جی دوسروں کے فیصلے 25 سال نہیں ہوتے، ہمارا فیصلہ 1.5 سال میں کرنا ہے۔ یہ پاکستان ہے، انڈرسٹینڈ دس۔ ان کو لگتا ہے کہ اگر عدالت کو کوئی یہ کہے کہ دیکھیں اس ملک میں انصاف نہیں ہوتا یا یہ کرپشن کے کیسز روزانہ کی بنیادوں پہ چلانے چاہیے، یہ وہ سمجھتے ہیں کہ عدلیہ کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے یا سوچ ہوگی کہ ہمارے یا کوئی بھی کیس روزانہ کی بنیاد پر نہیں چلنا چاہیے، ان کو ان کیسز کو لمبا کھینچ، یہ بھی کوشش ہوتی ہے ہمیشہ سے۔ ابھی اپوزیشن میں کیس لمبا کھینچے، حکومت میں آئیں گے مینج کر لیں گے، مینج ہوتا ہے۔ سو وہ جو بھی حکومت ہو، کوئی بھی سیاستدان ہوگا، عدالت سے تو ان سب کو یہ درخواست بار بار کرنی چاہیے، اکٹھے بیٹھ کے کرنی چاہیے۔ 3 کرسیاں لگی ہیں، 3 پارٹیوں کے سربراہ اس پر بیٹھنے چاہیے، عدالت سے بدستہ گزارش کریں کہ سر کیسز کو جلدی ختم کیا کریں، دادے کے کیس کے پوتے نہ لڑا کریں، ایک کیس کو 40 سال نہ لگے، یہاں پر 60 سال بعد، پرسوں آپ نے دیکھا ہوگا وہ ایک کیس کا 50 یا 60 سال کے بعد جا کے کیس کا فیصلہ ہوا یہاں پہ۔ اس طرح کی جب عدالتوں میں فیصلوں کو 60 سال لگ جائیں گے، کیا کہیں کسی کو؟ یہ فیصلے ڈیلی کی بنیاد پر، کیا یہ کیسز کی ٹائم لائن ہونی چاہیے، 6 مہینے سال کے اندر فیصلہ کر کے سائڈ میں کریں کیسز کو، تاکہ اگلی عدالت ہو جائے، لوگوں کو انصاف ملے، ریمیڈیز ملے، انصاف نہ بھی ہو، تیز فیصلے ہو۔ لیکن وہ ظاہر ہے وہ اپوزیشن کو یہ چیزیں اس وقت بھی پسند نہیں آئی تھی جب میاں صاحب کا فیصلہ جلدی ہو گیا تھا، کیونکہ مثال بار بار دی جاتی تھی کہ دوسروں کے فیصلوں میں 20 سال لگ جاتے ہیں، ہمارا فیصلہ سال میں کیوں ہو جائے؟ ٹھیک ہے، کاشف عباسی صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اسلام آباد بیورو چیف اسلام آباد صابر شاکر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ صابر صاحب، مریم اورنگزیب ابھی نیوز کانفرنس کر رہی تھیں، وزیر اعظم کے لیے تضحیک آمیز الفاظ استعمال کیے، انہوں نے کہا تم ہو کیا، تمہاری اوقات کیا ہے، تمہاری جرت کیسے ہوئی شہباز شریف کو کرمنل کہنے کی؟ پاکستان کے وزیر اعظم کے لیے ایسے الفاظ استعمال کرنا، تضحیک آمیز الفاظ استعمال کرنا، کس بات کی فرسٹریشن ہے؟ دیکھیں پاکستان کی پالیٹکس میں ذرا کشیدگی تھوڑی سی زیادہ بڑھ رہی ہے، اور میرا خیال ہے یہ تلخی آنے والے دنوں میں مزید بڑھے گی، اور اس وقت تمام خاص طور پہ مسلم لیگ نواز اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ٹیمپرامنٹ لوز کر رہے ہیں، اور یہ ٹاک شوز میں بھی ہمیں نظر آتا ہے، یہ پریس کانفرنس میں بھی نظر آتا ہے، اور ادروائز بھی گفتگوؤں میں بھی نظر آ رہا ہے۔ اور ابھی تو میرا خیال ہے کہ ٹی وی اسکرین پہ تو ہم ایک دوسرے کو تھپڑ مارتے بھی دیکھ چکے ہیں، تو یہ ہمارا ایک بدنصیبی بھی ہے، کلچر بھی ہے، اور اس کو کیونکہ یہاں پہ آتے ہیں اپنے اپنے پولیٹیکل ہیڈز کو خوش کرنے کے لیے،
اور وہ جو لائن دے دیں اسی پہ عمل کیا جاتا ہے، اور کاؤنٹر کرنے کے لیے کوئی ہوتا نہیں ہے، کوئی تجویز شائستہ قسم کی تجویز کوئی دیتا نہیں ہے. تو یہ ہو رہا ہے اور یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کا المیہ ہے، اور اسی کا ہم نے آج عکس دیکھا ہے مسلم لیگ نواز کی پریس کانفرنس میں. ٹھیک ہے صابر صاحب ساتھ ہی رہے گا. سینیٹر فیصل جاوید صاحب نے جوائن کیا ہے. فیصل جاوید صاحب میں دہرا دیتا ہوں، مریم اورنگزیب صاحبہ نے جو ابھی کچھ دیر پہلے پریس کانفرنس کی ہے انہوں نے تضحیک آمیز الفاظ استعمال کیے ہیں. انہوں نے مخاطب کرتے ہوئے وزیر اعظم پاکستان کو کہا کہ تم ہوتے کون ہو، تمہاری اوقات کیا ہے، شہباز شریف کے لیے تم نے یہ الفاظ استعمال کیے. اس طرح کی بہت سی انہوں نے باتیں کی ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے جو گزشتہ روز وزیر اعظم نے شہباز شریف صاحب کا ذکر کیا تھا یہ اس کا رد عمل ہے یا پھر کوئی اور فرسٹریشن ہے جس کا آج اظہار کیا گیا؟ فرسٹریشن تو انہیں پہلے دن سے ہے، کیونکہ جب پرائم منسٹر پہلی اسپیچ کر رہے تھے نیشنل اسمبلی میں اس وقت ہی انہوں نے شور شرابہ شروع کیا، اور اس وقت سے لے کے اب تک یہ پاگل ہوئے ہیں. انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے. ان کی باریاں لگی ہوئی تھیں 30 سال سے، باری باری 2 پارٹی سسٹم کو توڑا عمران خان صاحب نے، عوام نے انہیں پذیرائی دی. 22 سال انہیں اپوزیشن میں سٹرگل کی، اس کے بعد کامیاب ہوئے، اور جب گورنمنٹ میں آئے تو اس دن سے یہ دونوں پارٹیاں پاگل ہو گئی ہیں. خاص طور پہ نون لیگ تو اتنی پاگل ہو گئی ہے کہ انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ کرنا کیا ہے. ان کے ہاتھ کچھ نہیں ہے. انہوں نے بار بار کا آج گورنمنٹ جا رہی ہے، کل جا رہی ہے، ابھی ہم نکل رہے ہیں، یہ مارچ کر رہے ہیں، وہ مارچ کر رہے ہیں. ایک دفعہ کیے جلسے فلاپ ہوئے، دوبارہ جلسے فلاپ ہوئے، پھر تیسری دفعہ جلسے کیے پھر فلاپ ہوئے. اب چوتھی دفعہ کا کوئی پلان بنا رہے ہیں، پھر استعفے دیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے. پاگل پنا تو انہوں نے ہاتھ لگایا ہوا ہے. ایک کوئی بات سیدھی ہو ان کی، کوئی ایک چیز سیدھی ہو، ایک چیز سیدھی نہیں ہے. سارا وقت یہ اپنی چوری بچانے کے لیے کبھی یہ ڈرامہ کبھی وہ ڈرامہ، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے. لیکن ابھی تک انہیں کوئی کامیابی نہیں ہوئی کیونکہ پبلک ان کے ساتھ نہیں ہے. کبھی بھی پبلک کسی کی چوری بچانے کے لیے باہر نہیں نکلتے. لوگ چوری کے خلاف باہر نکلتے ہیں، اور وہ عمران خان صاحب نے کر کے دکھایا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں جتنی ریکارڈ پبلک عمران خان نے باہر نکالی ہے اس کی کسی نے بھی نکالی. اگر ذوالفقار علی بھٹو کی بھی بات کریں تو وہ بھی کوئی 50% پہنچے ہوں گے عمران خان نے جتنی پبلک نکالی ہے 22 سال میں. 4 دفعہ ہم نے مینار پاکستان بھرا ہے. پبلک آج بھی عمران خان کے ساتھ ہے. ان کو یہی تو افسوس ہے ان کے ساتھ لوگ نہیں نکلتے، کیونکہ لوگ ان کی کبھی چوری بچانے کے لیے ان کا ساتھ نہیں دیں گے. لوگ ان سے تنگ آ گئے ہیں. یہ وہ چہرے ہیں جو باری باری اقتدار میں آتے رہے ہیں، اپنے انہوں نے سرے محل بنائے، اپنے انہوں نے ایون فیلڈ اپارٹمنٹس بنائے، اور لوگوں کے لیے انہوں نے کچھ نہیں کیا. لوگوں کا برا حال کیا. یہاں پہ عوام کا پیسہ لوٹ کر بیرون ملک انہوں نے اپنی جائیدادیں ٹرانسفر کی ہیں. اچھا فیصل صاحب، الزامات لگائے گئے ہیں مریم اورنگزیب کی جانب سے تمام پی ٹی آئی رکن اسمبلی پر، اور کہا گیا ہے کہ ہم تو عوام سے سرخرو ہو کے آئے ہیں، اب آپ لوگ اپنے حلقوں میں جا کر دکھائیں. بالکل. اکتوبر 2023 میں الیکشن ہے، عام انتخابات ہیں. اکتوبر 2023 میں ہم جائیں گے خیبر پختونخوا میں. یہ یہی کہتے رہے جب ہم 2013 میں اقتدار میں آئے تھے، کے پی میں ہیں، یہ لوگ کہتے رہے کہ عوام میں جائیں گے تو پتہ چلے گا. 2018 میں ہماری کارکردگی کی بنا پر پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار خیبر پختونخوا میں ایک گورنمنٹ ریپیٹ ہوتی ہے. نہ صرف ریپیٹ ہوتی ہے، ڈبل ووٹ لے کر آتی ہے، 2/3 میجورٹی لے کر کے آتی ہے پرفارمنس کے اوپر. اور ابھی بھی ہم کہتے ہیں کہ ہم اپنی کارکردگی کے اوپر ہی 2023 اکتوبر کا جو الیکشن ہے اس میں ایک بار پھر انشاءاللہ عمران خان صاحب کامیاب و کامران ہوں گے. سینیٹر فیصل جاوید صاحب، کاشف عباسی صاحب اور صابر شاکر صاحب، آپ تینوں کا بہت شکریہ.